السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑی ہی پرمغز اور بڑی اہم گفتگو جاری تھی۔ عبدالخالق قادری صاحب نے کہا کہ جو حکومتی جماعت ہے اس کی جو ایفیلیشن ہے بھارت کے ساتھ یا اس کی وابستہ پارٹیوں کی، ہم دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس خوش فہمی میں، اور خاص کر میاں صاحب کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہندوستان بار بار وعدے کرتا ہے اور پھر وہ منحرف ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس پاکستان نے اندرونی حالت بنائی ہے اس نے اتنے ہمارے میں غدار پیدا کر دیے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے زوال بنے ہوئے ہیں اور وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمیں ان سے متعاہد رہنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ میں وہ فرنٹیئر کی آپ نے ریفرینڈم کی بات کر رہا تھا، تو اس وقت بھی بحث جماعت اسلامی بہت اعلیٰ ہے، معتبر ہے، لیکن انہوں نے 1962 تک وہ جمعیت علماء ہندی کلواتی رہی ہیں، پاکستان نہیں کلوایا، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ بھی جمعیت علماء ہند تھی اور انہوں نے ووٹ نہیں دیے پاکستان۔ عبدالخالق قادری صاحب، یہاں آپ کی بات کو ہی لے کر چلوں گا کہ مذہب کی بنیاد پر یا مسلک کی اعتبار سے یا گروپ کی اعتبار سے ہم کشمیر کاز کو حل کی طرف نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ دنیا نے ابھی جو انٹرنیشنلی جو سروے ہوا ہے اس میں ہم اگر مذہب کی بنیاد پر بات کریں تو وہاں لداخ کے اندر بدھ مت بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جموں کے اندر جو ہیں ہندو پنڈت بھی موجود ہیں جو کشمیر سے بیس کرتے ہیں، یعنی کہ ان جو اقلیتیں ہیں ان کو پھر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس مسئلے کی طرف جو حل کی طرف ہے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ ظاہر ہے وہ تقسیم در تقسیم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کیمپوں میں تقسیم ہو جائیں گے سارے۔ میں یہاں آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جوابات یہاں سے لینا چاہوں گا۔ ہماری حکومتی ریپرزینٹ بیٹھی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ پہ یہ بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب پسندیدہ آپ نیشن بھی کہتے ہیں انڈیا کو، اور ان کے ساتھ تجارت اور دوسرے تال میل جو ہیں وہ بھی معاملات چلا رہے ہیں، لیکن جو ریئل ایشو ہے، جو اہم جو ایشو ہے، جس کے اوپر جو ہے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں اور جس کے اوپر مسائل سارے پیدا ہوئے ہیں، اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو حل کی طرف لے جا رہے ہیں، یا کیا پلاننگ ہے، کس طرح آپ یہ گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنا رہے ہیں اور اپنے جو سیاسی معاملات ہیں یا مفادات ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ سے چاہوں گا۔ دیکھیں عرفان صاحب، جو مسئلہ کشمیر ہے وہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ تو سر فہرست ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھارت کی گورنمنٹ کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، یا سلام دعا ہے یا دوستی ہے یا تجارتی معاملات ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ نزدیکیوں کو یہ چیزیں بڑھا رہی ہیں اور دوریوں کو کم کر رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا حل جنگ نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی مسئلے کا حل جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افہام و تفہیم سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر محبت سے ٹیبل ٹاک پر اگر کوئی بین الاقوامی ایشو یا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا دنیا میں امن کی جو بات ہے وہ تو بہت یعنی ترجیح دی جاتی ہے، لیکن وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے آلو اور چینی کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے یہ معاملہ میاں چلا صاحب رہے کے ہیں، تو صرف آلو اور چینی کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی بات ہے، پوری ریاست کی بات ہے، اور میاں صاحب بھارت کے بغیر ہی ان کے آلو چینی بک رہی ہے اور بکتی رہی ہے اور بکے گی انشاءاللہ۔ بات پاکستان کی ہے، پاکستان کے ریاست کے لوگوں کی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک تجربہ کار، ایک منجے ہوئے ایک سیاستدان اور بحیثیت ایک انسان ہیں، اور وہ اپنے سابقہ تجربات سے مستفید ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے جو ہے نا وہ ایک عام پیش رفت کر رہے ہیں، اس طرف بڑھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کرنے۔ اور دیکھیں میں یہ انٹرپٹ آپ کو کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ خوش قسمتی ہے کہ وزیر اعظم، بھارت کا وزیر اعظم خود جو ہے نا وہ ایک
اپنا وزٹ جو ہے نا وہ افغانستان آتے ہیں اور وہ اتنے میں سمجھتی ہوں کہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ذاتی طور جو ہے نا اپنا وزٹ سرکاری سے ہٹ کر وہ اسپیشل پاکستان جو ہے نا، اور حالانکہ ان کے دورے میں یہ شامل نہیں تھا کہ وہ پاکستان سرکاری کو وزٹ ان کا ہے، وہ آتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بال چل کر خود جی میں جو ہے نا ہمارے اور کہتے ہیں کہ گھر آیا مج آیا ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی جو پاکستانی روایات ہیں، ہم لوگ چونکہ مہمان نواز ہیں پاکستان کے لوگ، ہم پاکستان کے لوگ اپنے اعلیٰ اخلاق اور رویے کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بر صغیر میں لوگ معترف ہیں اس بات کے. اور یہ اچھی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اور ریاست پاکستان کے لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے. نہیں، میں یہاں چودھری شاہ نواز صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کا ایک میثاق جمہوریت بھی طے ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور بڑی قیاس رائیاں چلتی رہیں کہ حکومت وہی پلان لے کر آگے بڑھ رہی ہے جو پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا. یہاں میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جو کشمیری قائدین ہیں یا کشمیری سیاستدان ہیں ان کے بڑے تحفظات ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، جو ہے اسی طرح جو ہے پاکستان اور بھارت مل بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی گفت و شنید کر رہے ہیں، اپنے مذاکرات کر رہے ہیں. تو سہ فریقی جو ہے مذاکرات چھوڑ کر آپ کس طرح مسئلے کو حل کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ان کا عمل درست ہے یا یہ ہمیں منزل کی طرف لے جائے گا؟ نہیں، یہ تو پنجابی ٹرخانہ والی گل ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک مقبوضہ کشمیر کے لیڈر یا آزاد کشمیر کے لیڈر اس مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے، یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. یہ سب میرا جو اپنا ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کو ہر مذاکرات میں کشمیری قیادت کو ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ کشمیری قیادت اپنے کشمیر کے مطلب جو کچھ جانتی ہے یا مقبوضہ کشمیر والے جانتے ہیں، یہ تو پاکستان والے تو جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے جو پارلیمنٹری، اس کو کشمیر کا کیا حدود دربے کا پتہ ہے، کشمیر کی کتنی آبادی ہے اس کو پتہ نہیں ہے. ویسے جو وہ اگر کہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں تو نہیں مانتا. ان سے تو اچھا تو ہمارا یہ جو سابقہ ایم پی سابقہ چیئرمین کشمیر کمیٹی ایم پی راج گھاٹ صاحب رہا ہے، میں نے اس سے کافی دفعہ، میرا حلقے کا ہے، کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. وہ جب بی بی کے ساتھ بیٹھتا تھا تو کشمیر ایشو پہ اس کو زیادہ معلومات ہوتی تھی کیونکہ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہا ہے پارلیمنٹ میں. ہمیں آزاد کشمیر کے ایسے پرانے لوگ جو جاننے والے ہیں اس ایشو کو، اس کو ساتھ ملانا چاہیے کہ دربہ کہاں تک تھا، 47 سے کہاں انہوں نے ہمیں ڈز کیا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کو بھی ایسے ایسے آدمی وہ بھیج دیتے ہیں مذاکرات میں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ نون والے میں تھے، جو کہ حکومت آئی ہے انہیں کشمیری کو ٹرکایا ہے نا، انہوں نے اس کا حل تو صحیح نکالا نہیں ہے نا. اگر حل صحیح نکالتے تو ہمارے پاس بہت بڑی پاور ہے یو کے میں کشمیریوں کی، ہم یہاں ہر چیز کر سکتے تھے. یہ مودی جو پاکستان گیا ہے، یہ کوئی اس کو ادھر سے ایسا اس کو تھپڑ پڑا ہے یو کے میں. میں دونوں مظاہروں میں گیا ہوں، ڈائننگ اسٹریٹ پہ گیا ہوں اور دوسرا جو حال تھا وہاں بھی گیا ہوں. میں اپنی پارٹی کو لوگوں کو ساتھ لے کے گیا ہوں کیونکہ ڈیوائڈ تو یہاں ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. اس کو مسئلہ تو ہمارا ہے نا کشمیر کا. میں نے اپنی پارٹی کو بولا تھا کہ ہم دونوں میں جائیں گے اور دونوں کو کامیاب کریں گے، کیونکہ چلو کسی کو کچھ اثر پڑے گا. ان مظاہروں سے بڑا اثر پڑا ہے اس کو، ملین مارچ سے بڑا اثر پڑا ہے. جو مرضی ہے یہاں یو کے میں اپنا کریڈٹ لے کے میں لے رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ کشمیری جو ہے نا وہ بے لوش ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. جی میں یہاں پہ عبدالخالق قادری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ انتخابات میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے اس کا ایک بڑا ماضی ہے، سواد اعظم کے بھی آپ لوگ دعوے دار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا دیکھتے ہیں آنے والے جو انتخابات ہے، کیا مسلم کانفرنس جو اپنی کھوئی ہوئی طاقت ہے یا قوت ہے یا جس ساتھ پہ وہ پہلے موجود تھی، کیا اس کو وہ اپنا لے گی، حاصل کر لے گی؟ جی عرفان صاحب، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملک عزیز ہے اور وہاں کی آبادی، چاہے وہ بدھ مت ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ 75 میں جب فیڈرل سیکورٹی فورس کی شکل میں
کشمیر کے الیکشن کو سبوداج کرنے کی کوشش کی گئی تو مجاہد اول نے کہا کہ ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، لوگ چاہیے اور یہ ملک چاہیے، تم نے گیو اپ کر دی تھی۔ اس کے بعد بھی کہیں ایک دفعہ کئی بار یہ ہو چکا ہے، اور جب تک پاکستانی قیادت جو ہے وہ اپنی ذات کی پرورش کرتے ہوئے جب تک یہاں پر وہ مداخلت بند نہیں کرے گی اور کشمیری لیڈر جو سستے ہیں اپنی ذات کے لیے وہ فروخت اپنے آپ کو نہیں کریں گے، کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ یہ من جملہ بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مودی سرکار کا رائے ونڈ میں آنا، اس سے پہلے وہ ذاتی حیثیت میں آئے، اس سے پہلے ہماری پاکستانی ٹیم گئی جو پاکستان کے نام پر گئی، ان کا جو انہوں نے اشر نشر کیا، ہماری گورنمنٹ کے یا اپوزیشن کسی کے پاس سے اتنی ہمت بھی اخلاقی نہ ہوئی کہ ان کو کنڈم کریں کہ آپ کیوں ملک کی توہین کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ انٹرنیشنل سطح پر کسی نے کی ہے۔ یہ سچ بات ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے کہ مسلم امہ کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی ذات کو نہیں ایڈمٹ کر رہے، تو اس لیے یہ چاہیے نہیں اس کے اگر انسانی حقوق کے تناظر میں بھی دیکھیں تو جو قتل و غارت ہو رہے ہیں، جو عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھ کر جو ہے ان کے ساتھ تال میل یا ملاقات یا اس طرح کے معاملات یا پیار محبت امن جو ہے آگے بڑھانا چاہیے۔ ان کو جو شہیدوں کا لہو ہے اور اس پہ سودا بازی کرتے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کما سکتے، نہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ بلکہ صابر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے جو انتخابات ہیں، جو مسلم لیگ نون ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو میجارٹی جو ہے وہ حاصل کر لے گی، یا اکیلی تنہا حکومت بنا لے گی، یا کسی کے ساتھ اشتراک کرے گی؟ کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اگر اس پر بات کی جائے، دیکھا جائے جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر مختلف سیاسی پارٹیوں کی، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ مسلم لیگ نون آزاد خطے میں انشاءاللہ انفرادی طور حکومت جو ہے نا وہ بنانے کی اپوزیشن میں موجود ہے انشاءاللہ۔ جتنے کشمیری سیاستدان ہیں یا جو قائدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں گا کہ چودھری شاہ نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا اسٹریٹجی ہوگی، یا کس سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو موجودہ جو ہے آزاد کشمیر میں حکومتی جماعت بھی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور وہ کس سے جو ہے اشتراک کرے گی یا کس کے ساتھ مل کر جو ہے گورنمنٹ بنائے گی؟ یہ جو 4.5 سال گزرے ہیں، اگر تو انہوں نے کام کیا ہے تو عوام ان کو ووٹ دے گی۔ میرے حساب سے فرسٹ ٹائم اتنا ہوا ہے کہ ایجوکیشن میں خاص کر میڈیکل کالج بنے گئے، یونیورسٹیاں بنی ہیں، اور بھی بہت سا کام ہوا ہے وہاں۔ خاص کر میرپور ایئرپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب کا جو صدر ہیں ہمارے کوچین ہیں، انہوں نے بھی اس میں تھوڑا سا پہلے جب حکومت پیپل پارٹی پاکستان میں تھی تو اعلان کیا تھا، اب میاں نواز شریف کا حق بنتا ہے کہ وہاں ہمیں ایئرپورٹ دیا جائے۔ یہ پیپل پارٹی کی جو مجید صاحب ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کے کامیابی ہے یہ کافی کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آزاد کشمیر کتنا کام ہوا ہے اس دور میں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ فنڈنگ کا سسٹم سارا ہوتا ہے نا، کہ آزاد کشمیر کا اپنا تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو گورنمنٹ پاکستان ان کو فنڈ، یعنی جو مرکز ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا، انشاءاللہ ہر چیز ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے کام کیا ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے حق بنتا ہے جیتنے کا۔ لیکن آپ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ پاکستان مرکز میں یا پنجاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے 8 سیٹیں تو اس کی پکی ہوتی ہیں نا، جس کی ہو، پی پارٹی کی ہو یا وہ ماضی سے دکھائی دے رہا ہے، ماضی دکھا اور کراچی کے اندر اگر ایم کیو ایم ہے تو وہ وہاں سے 2 سیٹیں، ایک پشاور کی ہے، وہ کس کے پاس جائے گی؟ عبدالخالق قادری صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نے تو آپ کو جھنڈی دکھا دی ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کس پارٹی کے ساتھ جو ہے اشتراک کریں گے؟ کیسے حکومت میں آئیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمارا ہم جو ہے وہ صرف حکومت ہی نہیں کہ حکومت لی جائے اور پیسہ بنایا جائے،
ہماری جماعت کی بنیاد جو ہے یہ تحریک آزادی کے لیے ہے اور مظلوم کا ساتھ ہے اور ظالم کا راستہ روکنا ہے. اس لیے ہماری جماعت انکار تو نہیں کرتی کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن ہم اصولوں کے بغیر کسی کے ساتھ بھی اطاعت نہیں کرتے. اور ہم تحریک آزادی کے لیے اور کشمیری قوم کے لیے حقیقت میں یہ ہے کہ ایسے بادشاہت کو ہم کیا کریں گے کہ ہمارا بڑا بھائی ہم کو پہاڑی بکرا کہہ کر کہلا رہا ہے اور ہم کرسی کی خاطر انسان سے جو اشرف المخلوقات ہے اس کو پہاڑی بکرا کہلوائیں. ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے. یعنی کشمیریوں کا جو وقار مجروح ہوا ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی جو جماعت ہے, ریاستی جماعت کا دعوے دار ہیں دوسروں کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے ہیں, مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریاستی جماعت کسی یعنی غیر ریاستی جماعت سے اتحاد نہیں کرے گی آنے والے انتخابات میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو موجودہ پوزیشن ہے, غیر ریاستی جماعت سے کیا مراد آپ کی؟ غیر ریاستی مین جی میں ان کا موقف لے لوں پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. جی وہاں پر جو بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں, امپورٹ جماعتیں جو ہوئی ہیں, ہم ان سے انکار نہیں کرتے, صد بسم اللہ, لیکن وہ حکومت ہائی جیک کرنے کے لیے تو نہ آئیں. لیکن اگر وہ پھر بھی آتی ہیں تو ہم تحریک کشمیر کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے اپنی حیثیت کو ضائع نہیں کریں گے. اور برابری کی سطح پر ہمارے ساتھ کوئی اتحاد کرتا ہے تو ہم سو بسم اللہ کہتے ہیں, لیکن ہم کسی کو وہ انویٹیشن نہیں دیں گے کہ ہمیں ضرور ساتھ ملائیں. یعنی آپ کا اتحاد جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے اصولوں پر ہوگا, نظم و ضبط پر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان اور عام جو لوگوں کی خیر خواہ کے لیے, فلاح کے لیے اس کا جو ہے وجود آیا. میں پاکستان, آپ نے ریاستی اور غیر ریاستی کا جو آپ نے پوچھا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ ہے. آپ اگر ماضی کو جھانکیں آج جو ہے, آج کیوں تاریخ مسخ کر کے جو ہے ذاتی مفادات کے لیے اختلافات کی زد میں آ کر ہم نے سارا جو ہے نظریہ بھی بھول گئے, وہ قائد کی باتیں بھی بھول گئے, تو کس طرح مسلم لیگ جو ہے وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں عرفان, جب کوئی پارٹی اپنے نظریہ بھول جاتی ہے, اپنے موقف سے ہٹ جاتی ہے, تو پھر جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے. اور مسلم لیگ کوئی غیر ریاستی پارٹی نہیں ہے, ریاست ہی کی پارٹی ہے, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی ہے. اور چونکہ اگر کوئی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ مسلمانس کو مسلم لیگ ہی سمجھا جائے آزاد خطے کے اندر, لیکن اگر کوئی پارٹی اپنا نظریہ جو ہے نا اس سے ہٹ جائے, اپنے موقف سے ہٹ جائے, اس کو بھول جائے, یعنی انہوں نے بنیادیں اپنی اور ذاتی اپنی پروجیکشن میں اور اپنی کرسی بچاؤ. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ کرسی کبھی بھی کسی کی نہیں رہی ہے. کتنا آپ جو ہے نا, ہم اب اپنے کیونکہ آخری اختتام کی طرف اور بھی بڑھ رہے میں ہیں. سمجھتی ہوں کہ جو ہے نا, جیسا کہ قادری صاحب نے فرمایا ہے, بہت قابل رسپیکٹ ہیں میرے لیے, بہت محترم ہے کہ جو ہے نا مسلم وانٹس جو ہے نا اس کے ساتھ اتحاد سوچ سمجھ کے کیا جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پانی کافی پنو اس کے نیچے سے گزر چکا ہے اور وقت گزر چکا ہے. ابھی جو ہے جی صاف انکار ہو گیا کہ آپ کے ساتھ اتحاد ابھی اگر ادھر ممکن نہیں تو باہر کیسے ممکن ہوگا. میں آپ کی طرف آؤں گا. چوئی شاہ نواز صاحب, آپ کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک شخصیت جو ہے وہ علیحدہ ہو کر تحریک انصاف ڈیولپ کرتی ہے, اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اس کے کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں آنے والے انتخابات میں؟ تحریک انصاف کا جو آزاد کشمیر میں بلوچستان معمول کی قیادت میں جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, وہ صرف پیپل پارٹی کو ڈیمیج نہیں ہوگا, دوسری جماعتوں کو بھی ہوگا نا, کیونکہ وہ جماعت برادری والی ہے نا, ایک برادری کے پلیٹ فارم سے شروع ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی اپنا زور و زمال ہے, دیکھ لیں, لیکن ڈیمیج پیپل پارٹی کو نہیں ہوگا. چودھری مجید صاحب ہمارے ایسے پارٹی کے نظریاتی کارکن ہیں
وزیر اعظم تو وہ گراؤنڈ فلور سے اوپر آئے ہیں نا، وہ جو یاسین صاحب ہیں، مطلوب انقلابی صاحب ہیں، لطیف اکبر ہیں، یہاں ہمارا ٹائم جو ہے شاہ نواز صاحب، عبد الخالق قادری صاحب، بلکہ صابر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت اہم میسیج جو ہیں، پیغامات لوگوں تک پہنچے. میں یہی کہنا چاہوں گا ناظرین کہ جو قائد ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے بارے میں سوچتا ہے. وہ 5 سالہ جو ہے کرسی کے حصول کے لیے زندگی نہیں بسر کرتا، بلکہ عوام کو، نسل نو کو تعمیر کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچ مرتب کرتا ہے، اور نئی آنے والی نسل کے جو ہے ایجوکیشن کے لیے، صحت عامہ کے لیے اور بہتری کے لیے سوچتا ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہی سوچ اور یہی حقیقت سے آشنا کر دے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلے جمعے ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. شکریہ.